سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 443 ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اور جب میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، اور میرے گمان کے مطابق وہ وقت جو تھا وہ چاشت کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، اور آپ پر میرا قرض تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرض بھی ادا کیا اور مجھ کو زیادہ عطا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت مسجد میں موجود تھے، اور میرا قرض تھا ان پر، آپ نے قرض میرا ادا کیا۔ یہ ایک جنگ کا واقعہ ہے، اس کی مکمل تفصیلی حدیث جو ہے، یعنی کہ اس حدیث کی تفسیر اگلی حدیث جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، وہ ہے حدیث نمبر 297۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اندر شامل تھے، اور جابر بن عبداللہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو جس اونٹ پر جابر بن عبداللہ سوار تھے وہ اونٹ انتہائی کمزور اور سست تھا۔ چونکہ غزوہ میں جانا تھا اور آپ کو معلوم ہے سفر زیادہ جلدی طے ہوتا ہے، تو یہ اونٹ راستے میں بار بار ٹھہر جاتا، رک جاتا، چلتے چلتے بیٹھ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا بات ہے، تم پیچھے رہ جاتے ہو؟ عرض کیا، آقا میرا اونٹ انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو اس لیے میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کیا کیا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو نیزے کی نوک کی طرح اس کی بنی ہوئی تھی، آپ نے اس اونٹ کو چبایا۔ بس اس چھڑی کو مارنا تھا کہ قربان جائیے کیا کمال پیدا ہو گیا، پھر وہ اونٹ جو تھا بجلی کی طرح تیز رفتار ہو گیا۔ حضور کا ہاتھ لگنا تھا، اس میں تیزی آ گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اتنا تیز ہو گیا کہ اس کی رفتار کو قابو کرنا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ وہ آگے آگے حضور سے نکلنے کی کوشش کرتا، پر میں نے اس کو قابو میں رکھا ہوا تھا تاکہ حضور سے آگے نہ نکل جائے۔ اب یہاں صحابہ ادب کر رہے ہیں حضور کا، جانور بھی حضور کے جانور سے آگے نکلنے نہیں دے رہے۔ اب جب قریب ہوئے تو حضور نے وہی تب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مجھ سے فرمایا، جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عرض کیا، آقا ہاں شادی میں نے کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا، کنواری سے کی ہے کہ بیوہ سے کی ہے؟ عرض کیا، آقا میں نے تو بیوہ سے کی ہے، کنواری سے نہیں کی۔ حضور نے فرمایا، اگر تم کنواری سے شادی کرتے تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی، یعنی کہ تم اس سے خوش ہوتے، وہ تم سے خوش ہوتی۔ عرض کیا، آقا کہ میرے پاس چھوٹی بہنیں ہیں، بھائی میرا کوئی نہیں، والد کا انتقال ہو چکا، تو چونکہ بہن چھوٹی تھی ان کی تربیت بھی کرنی تھی، اس لیے مجھے ایک بردبار عورت کا انتخاب کرنا تھا تاکہ وہ ان کی تربیت اچھی طریقے سے کر سکے۔ اب یہ سفر ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو گھر جب جاؤ تو ہوشیاری سے جانا۔ آپ نے وصیت کی، فرمایا کیا تم اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اور کیا کہا ہاں۔ تو آپ نے ایک اوقیہ میں اس اونٹ کو خرید لیا۔ وہ جو کمزور اونٹ تھا وہ تیز ہو گیا تھا، ابھی رقم دی نہیں ایسی بے ہوئی ہے، اور ایک اوقیے میں 40 درہم ہوتے ہیں، اور ایک مسکال میں 20 درہم ہوتے ہیں۔ آپ نے خرید لیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مدینے پہنچے، مسجد میں جلوہ گر تھے۔ جب میں صبح کے وقت پہنچا، وہ وقت میرے گمان کے مطابق چاشت کا وقت تھا۔ سمجھے آپ اس عزیز کو، وہ چاشت کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جابر مسجد میں آ گئے ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز کو ادا کرو، اور بلال کو حکم دیا کہ تم ان کے لیے 1 اوقیہ چاندی کا وزن کرو۔ تو حضرت بلال نے 1 اوقیے سے زیادہ وزن کر کے دی، اور حضور نے فرمایا اپنا اونٹ کو تم چھوڑ دو، اور وہ چاندی کی رقم انہیں دے دی۔ اب جو قرض دو تھا دیکھو ادا ہو گیا ہے نا،
فرماتے ہیں میں مڑ کے جانے لگا. اب کمال کی بات آگے آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں جب مڑ کے جانے لگا دل میں خیال آیا حضور شاید میرا اونٹ واپسی کر دے. بھئی خریدا بھی ہے. جب انسان کو چیز خرید فروخت کر دیتا ہے تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا مجھے واپسی مل جائے. مگر کریم آقا نے کیا کیا, دل کا حال جان لیا. فرمایا جابر جا رہے ہو تو ساتھ ساتھ اپنا اونٹ بھی لے جاؤ. جا رہے ہو تو ساتھ ساتھ اپنا اونٹ بھی لے جاؤ. تو فرمایا میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات تھی کہ فروخت بھی کر دیا, اونٹ بھی مل گیا, اور کیا ہوا چاندی بھی مل گئی. تو میرے کریم آقا ایسے سخی ہیں کہ ساحل کو عطا بھی کرتے ہیں, اور اتنا عطا کرتے ہیں جس کی ذہن و گمان سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. حضرات محترم آخری مرحلے میں دو باتیں عرض کر دیتا ہوں, پھر اس حدیث کی شرح مکمل ہو جائے گی. ایک یہ کہ شادی کے انتخاب کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کنواری بیوی کا انتخاب کرے, نہ کہ بیوہ کا, نہ طلاق یافتہ کا. کسی حکمت عملی کے تحت اگر کوئی شخص بیوہ یا طلاق یافتہ کا انتخاب کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اونٹ پہ قبضہ کرنے سے پہلے سودا کر لیا تھا, تو مال پہ قبضہ کرنے سے پہلے سودا کرنا بھی شرعاً جائز ہے. آخری بات یہ معلوم ہو رہی ہے جب مسجد میں آ جائیں, نماز کا وقت ہو اور کوئی ممنوع وقت موجود نہ ہو, تو اس میں چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لیا کرے. تحیت المسجد پڑھ لیا کرے تاکہ اس کے لیے یہ بھی ثواب جاریہ ہوگا اور نجات کا باعث بنے گا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے